سورۃ اللہ مکیہ ہے، 111 نمبر قرآن پاک میں، اور 6 نمبر ہے اس کا شان نزول، 5 آیتیں ایک رکوع، یعنی کہ ابتدائی جب 5 صورتیں نازل ہو گئیں تو اس کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، بتوں کی برائی بیان کرتے تھے اور ان کے ان وسیلوں کے، ان واسطوں کے بیکار ہونے اور بلکہ شرک اور کفر ہونے، گمراہی کو واضح کرتے تھے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہم ٹھیک ہیں، سیدھے راستے پر ہیں اور آپ جو ہیں غلط ہیں۔ تو کبھی آپ کو کیا کہتے، کبھی آپ کو کیا کہتے، حتیٰ کہ آپ کو مجنوں تک کہا گیا، شاعر کہا گیا، مسحور کہا گیا، دل سے قرآن گھڑنے والا تک کہا گیا، حتیٰ کہ آپ کے خونی رشتے ابو لہب جو کہ آپ کے چچا تھے، ان کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ لہب انگارہ یعنی کہ لال سرخ چہرہ ہونے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے بدتمیزی کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاتھ ایسے آپ کی طرف کر کے اشارہ کیا تو فرمایا تبت یدا، تباہ ہو گئے دونوں ہاتھ ابی لہب و تب، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا، یعنی کہ ابی لہب تباہ ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائیں۔ ایک یعنی کہ اس کے لیے تنبیہ تھی، توبیخ تھی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال اس کے کام آیا اور نہ ہی جو اس نے کمایا۔ یعنی کہ کیا وجہ تھی کہ ابی لہب اتنا اشارے کر رہا تھا، اکڑ رہا تھا، ہاتھ سے باتیں کر رہا تھا، حضور کے سامنے بلند اور بالا باتیں کر رہا تھا، تان کر رہا تھا، تشنیع کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے جو طاقت تھی، مالہ اور کسب، دو چیزیں تھیں، ایک اس کے پاس مال بہت تھا، دوسرا اس نے کمایا بہت تھا۔ تو اس زیادہ مال کمانے کی وجہ سے انسان کی ایک فطرت ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب میں حاکم بھی بن گیا ہوں، اب میں عاقل بھی بن گیا ہوں، اب میں فہیم بھی ہو گیا ہوں، اب مجھے یہ اختیار ہو گیا ہے کہ میں لوگوں کو تان بھی کر سکتا ہوں، تشنیع بھی کر سکتا ہوں، لوگوں کے حاکم بھی بن سکتا ہوں، قاضی بھی بن سکتا ہوں، جج بھی بن گیا۔ تو اسی لیے بلیب بھی وہاں پہ سرداری نما شخصیت تھی، اور بنو امیہ اور قریش اور ہاشم ویسے ہی سرداری ان میں چلی آ رہی تھی، زیادہ تر بنو امیہ میں سرداری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ پہ سارے ان لوگوں کو ہی لگایا، تو وہ اپنے اس گھمنڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور توحید کو جب اس نے انکار کیا، توبیخ کی، تنقید کی، تو اللہ رب الجل نے بتا دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ تباہ ہو گیا۔ اور دونوں ہاتھ سے اگر ہم مجاز لیں تو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک اس کا ہاتھ مال اور دوسرا اس کا کمایا ہوا کسب، دونوں کچھ کام اس کے نہیں آئیں گے، گویا ٹوٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ سا یسلا اور انقریب، یعنی کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن۔ سا کا مطلب ہوتا ہے انقریب، یسلا مضارع ہے، اور اس پہ جب سین داخل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ مستقبل کے معنی دے گا، اور اگر اس پر قد داخل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی کے معنی دے گا۔ تو سا کا مطلب ہے کہ انقریب، سا یعنی سوفا، یعنی کہ انقریب یسلا، یہ جلے گا، نارن آگ میں، کون؟ ذات لہب، یہ جو لہب کی ذات ہے یہ آگ میں جلے گا۔ وامراتو، اس کی بیوی بھی جلے گی، حملۃ الحطب، وہ بھی لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھاتی ہے، اور اس کے مجازن میں نے یہ ہوا کہ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں اٹھا لیتی ہے، جس کو عاتب اللیل کہتے ہیں۔ ادھر کی بات ملی وہ اٹھا لی، ادھر کی بات ملی وہ اٹھا لی، اس کی بات ملی وہ اٹھا لی، ساری باتیں اپنے سر پہ رکھ لیں، اور پھر جہاں جہاں جاتا گیا وہ ایک ایک بات وہاں پہ بتاتا گیا، لگائی بجائی جس کو کہتے ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر کھجور کی چھال کا رسہ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب الجل نے یہاں پر دو باتیں بیان فرما دیں اسلام کی ابتدا میں ہی، بلکہ ابتدائی ماہ کے اندر ہی، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مال جو ہے وہ کام آ جائے گا، قیامت کے دن وہ بچ جائے گا،
مال اس کا کسب کام آ جائے گا، اس کا حسب کام آ جائے گا، اس کی نسل کام آ جائے گی، اس کی رشتہ داری کام آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بالکل قطعی نفی کر دی. ابو لہب حضور کے چچا تھے، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ نہ اس کا مال کام آئے گا، نہ اس کا کسب کام آئے گا، نہ اس کا حسب کام آئے گا، بس اس نے آگ میں جلنا ہے. وجہ یہ ہے کہ توحید کا انکار، یعنی کہ توحید کا انکار کرے گا آگ میں جلے گا. اگر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا. یہاں پر ایک نقطہ جو رہ گیا تھا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ ہمارا تلطب کی وجہ سے یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی خرابی ہے جو عیب کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، یعنی کہ عیب بھی کرتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ؟ تو اس کی ایک وجہ تھی جو ہمارے ذہن سے رہ گئی تھی، نلذی جمع مالا وعددہ، اس نے مال جوڑا اور گن گن کے رکھا. یعنی کہ یہ خرابی کے منہ پر بھی عیب کرتا ہے، تان کرتا ہے، پیچھے بھی برائی کرتا ہے. اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ جمع مالن، بہت مال اس کے پاس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی اختیار مل گیا ہے، اور تاکہ میں بندے کے منہ پر بھی اس کو کہوں کہ تم ایسے ہو، اور پیٹھ پیچھے بھی اس کی برائی کروں، اس کے اوپر عیب کروں، اسے بیان کر دوں، اسے کہوں تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم فلاں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. ایسی بات نہیں ہے. قیامت کے دن جو کام آنا ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہی کام آنے ہیں. لہٰذا یہ مال کی چند خرابیاں ہیں جس میں انسان میں ایک عجب آ جاتا ہے، ایک تکبر آ جاتا ہے، ایک غرور آ جاتا ہے، ایک لگائی بجائی کے عناصر آ جاتے ہیں. مگر جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا الا المصلین، مگر جو نماز والے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرتا ہے اور جنتوں میں داخل کرتا ہے. اس کے بعد سورۃ اخلاص، جو پکا یعنی کہ جو خالص مومن بننا چاہے اس کے لیے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کل کہہ دو او اللہ احد، وہ جو اللہ ہے وہ ایک ہے، وہ دو نہیں ہے جیسے کہ ایرانی سمجھتے ہیں، تین نہیں ہے جیسے کہ عیسائیوں نے 3 in 1 کا عقیدہ کر لیا، وہ بچڑا نہیں ہے جیسے کہ یہودی نے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ملائکہ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسے کہ عمومی لوگوں کا وہ خیال ہے. تریمورتی یا ہنومان وغیرہ جیسے ہندوؤں کے عقائد ہیں، یہ چیزیں خدا نہیں ہیں. اور دور کیوں جائیں، ہمارے ایک دوست ہی ایک دن ہمارے ساتھ جنگل میں آرام فرما دے، ادھر سے الو آ کر بیٹھ گیا درخت پر، تو کہنے لگے کہ یار کسی نے اللہ کو دیکھا ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، لہٰذا یہ چمگادڑ بھی اللہ ہو سکتی ہے، یہ گدھ بھی اللہ ہو سکتا ہے، یہ جو الو آ کے بیٹھ گیا ہو سکتا ہے یہی اللہ ہو. تو اللہ نے ایسے تمام جو شبہ انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں معلوم خولیہ کی وجہ سے، ان کا رد کر دیا. بہت اچھے انداز میں سمجھا دیا کہ سب سے پہلی اللہ کی نشانی ہے کہ وہ احد. انسان کوئی اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کسی کی اولاد ہوگی، اس کا بھی کوئی ماں باپ ہوگا، اور وہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی اولاد ہوگی، اور وہ خود بھی اولاد ہوگا. لہٰذا اکیلا نہیں ہوا، نہ مرد نہ عورت. اسی طرح اللہ تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے، کھانے سے بے نیاز ہے، پینے سے بے نیاز ہے، سانس لینے سے بے نیاز ہے، اور جس طرح ہم حاجات کرتے ہیں ان چیزوں سے بے نیاز ہے، بیوی سے بے نیاز ہے، اولاد، اور اسی طریقے سے جتنی چیزیں آپ گنتے جائیں، سونے سے، اونگنے سے، اور خواہشات سے، تو ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات بے نیاز ہے. ہم کسی کو بھی اللہ بنا لیتے ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ کو یا اپنے اولیاء کو، ان کی والدہ کو الہ بنایا، تو اللہ نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ کانا یاکلون الطعام، کہ یہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں. جب انسان کھانا کھائے گا، جب انسان پیشاب و پاخانہ کرے گا، تو وہ الہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی دلیل اللہ رب العزت نے خود ہی الہ نہ ہونے کی دے دی. اس لیے بتایا کہ اللہ کی خوبی ایک ہے کہ وہ اکیلا بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. بیٹے کا تصور بالکل اللہ نے رد کر دیا. ولم یولد، اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا جوڑ بھی کوئی نہیں ہے، اس کا برابر بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے. بعض لوگ حد میں پڑ گئے، حضرت عیسیٰ کو خدا کہنا شروع کر دیے، بعض لوگوں نے ان کو کافر و ملعون کہنا شروع کر دیا. اسی طرح لوگ حضرت علی کی شان میں بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ تو الہ ہے،
تو زمین کو بنانے والا تو ہے، آسمان کو بنانے والا تو ہے، درختوں کو بنانے والا تو ہے، بیج کو اگانے والا تو ہے، اور ہر چیز کو بنانے والا تو ہے۔ اور یہ بھول گئے اور کہنے لگے کہ یہ کوفے کے ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی اس طرح خطاب کیا کرتے تھے، مگر وہ یہ چیز بھول گئے کہ وہ بھی کسی کی اولاد ہیں اور ان کی بھی کوئی اولاد ہے، اور وہ بھی جو ہے نا بے نیاز نہیں تھے، کھانے پینے سے ایک نہیں تھے۔ آج شیعہ حضرات جو ہے ان لوگوں سے برات کا اعلان بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو مجالس میں بھی بلاتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں۔ یہ جعفری اور کتنے لوگ ہیں، نیٹ پہ جا کر سرچ کر لیں، ان کی جو واقعاتیں ہوں گی وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بس وہی خدا تھا اور آسمانوں پر بھی وہی تھا، معراج پر گئے تو وہی تھا، دنیا میں آئے تو وہی تھا۔ اور اس طرح کی گمراہیوں کی طرف توجہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ اب انہوں نے کچھ عقائد ایسے نکال لیے، کہا جی اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے انسان، مگر اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، یعنی کہ انسان اللہ کا جز ہو جاتا ہے، مطلب ہیں تو بھائی یزید ہی، مگر کیونکہ اس کے اندر اللہ آ گیا تو اب یہ جو ابا ہے اس کے اندر اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بعض نے کہا جی تناسخ ہو جاتا ہے، یہ جب انسان آدم مر گیا تو شیش میں آ گیا، اللہ کی روح آدم میں آئی، وہاں سے اس میں آ گئی، وہاں سے دوسرے نبی میں آئی، وہاں سے اماموں میں آ گئی، حضرت علی میں آ گئی، جو امام بنتا گیا اس میں آتی گئی۔ بعض نے کہا جی رجت ہوتی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جاتا ہے۔ بعض نے کہا نہیں جی یہ جو مرتا ہے یہ تو شیطان ان کی شکل میں ہوتا ہے، وہ تو بادلوں میں چلے جاتے ہیں، جب بادل کڑکتا ہے تو ان کی آواز ہوتی ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو ان کی ہنسی ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی بیہودہ باتیں ایک نہیں کتنی بنا لیں، اور جب عام مسلمانوں کے سامنے یہ باتیں پسند نہیں کی جاتی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسرار و رموز ہیں اور خاص آدمیوں کو دینے ہیں، یہ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائے تھے، لہٰذا یہ سینہ بسینہ چلیں گے، اور اولیاء بن کر بیٹھ گئے اور یہ پیری مریدی کا سلسلہ ایجاد کر دیا۔ کہیں با یزید بیٹھ گئے، کہیں جنید بیٹھ گئے، کہیں مکی بیٹھ گئے، اور کہیں پہ جناب منصور بیٹھ گئے، جنہوں نے انا الحق کا نعرہ کھلے عام لگا دیا۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ تو اسرار و رموز تھے، چھپا کے رکھنے والے تھے، یہ انہوں نے ظاہر کر دیے ہیں۔ لہٰذا جب اس سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون کون لوگ تھے پھانسی لگانے سے پہلے، تو انہوں نے جنید کا، با یزید کا، شبلی کا، ان سب کا نام بتا دیا۔ جب وہ اتنی بڑا بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں الہ ہوں، تو پھر اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے سب کے نام بتا دیے کہ ہم سب ہیں، یہ سب میرے دوست ہیں، مگر یہ ڈرتے ہیں، یہ چھپتے ہیں، یہ پاگل بنے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ پہلی گواہی تھی جو ان میں سے ان لوگوں نے خود ہی دی، جو حلول کا دعویٰ کرتے تھے، جو الہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، جو اس طرح کی باتوں کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ صوفیزم بنا دیا انہوں نے، اور اس طرح سینہ بسینہ چلتا رہا۔ کہا جی یہ فیض ہے جو آ رہا ہے، یہ کعبے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہاں پر ہی اس کی قبر بنا دو، اس پہ مزار بنا دو، اسی کے ساتھ پھیرے لگا لو، 7 طواف بنا لو۔ کعبے میں کبھی آج تک خدا گیا ہے؟ انسان کا جو دل ہوتا ہے یہی عرش ہے، اس کے اندر 24 گھنٹے خدا ہوتا ہے۔ ایسی واحیات باتیں بنانی شروع کر دیں۔ دوسری طرف جو ہے کرامتی آ گئے، کبھی انہیں تعلیمیہ کہا جاتا ہے، کبھی کرامتی کہا جاتا ہے، کبھی انہیں کیا کہا جاتا ہے، بارکیف ان کی سب کا ایک ہی بات تھی، وہ کہ قرآن کو نہیں ماننا۔ لہٰذا انہوں نے کہا جی قرآن کے ایک ظاہری معنی ایک باطنی معنی، اسی لیے انہیں باطنیہ کہا گیا۔ نماز کے معنی انہوں نے کہا کہ بس اپنے پیر کو دیکھ لو، اپنے امام کو دیکھ لو۔ وضو کا مطلب ہے بری باتوں سے پاک ہو جاؤ، حج کا مطلب یہی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور خیرات کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پاس جو بھی آپ نے دینا ہے دے دو، اور اس طرح کی ساری بیہودہ باتیں انہوں نے دین میں شامل کر دیں۔ قرآن میں تعریف کرنے کی کوشش کی، اس کے معنی کی تعریف کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا قرآن کا انکار کر دیا، صحابہ کا انکار کر دیا، بلکہ انہیں کفر کے ان کے فتوے لگا دیے، طعن و تشنیع کر دیے۔ اسی طرح جب شریعت باطنیت کی وجہ سے معطل ہو گئی اور پیچھے کوئی چیز رہی نہیں، پیچھے کفر الحاد رہ گیا، کوئی کہتا ہے میں خدا ہوں، کوئی کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے خدا مجھ میں حلول کر گیا، کوئی کہتا ہے خدا میرے اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلا ان گمراہ لوگوں میں عبداللہ ابن سبا تھا، جو یہودی تھا، حضرت علی کے بارے میں دعویٰ الہ کرتا تھا۔ اس کے بعد مختار سقفی آ گیا، اس نے کرسی رکھ دی، اس نے کہا جی یہاں پہ جبرائیل تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی امام آئے سب کے اوپر وحی کا نزول، اور کہتے تھے یہ محدث ہیں، اور تمام کو انبیاء اور اولیاء تو دور کی بات ہے
وہ انبیاء سے بھی افضل قرار دیتے ہیں. اب تو ٹی وی پر بھی آ کر انہوں نے بتا دیا. تو یہ ساری گمراہیوں کا اللہ نے رد کر دیا اس چھوٹی سی آیت کے اندر, اس صورت کے اندر, جس میں 4 آیتیں, اور بتا دیا کہ اللہ ایک ہے, کوئی انسان اس میں علول نہیں کر سکتا. یہ علول کے عقیدے, یہ تناسخ کے عقیدے, چاہے یہ صوفی ہوں, چاہے کھلے شیعہ ہوں یا چھپے شیعہ یعنی کہ صوفی ہوں, یہ سارے عقیدے باطل ہیں. یہ حلول کے عقیدے, یہ چاہے منصور ہو, چاہے بایزید ہو, چاہے کوئی بھی ہو, یہ چھپے شیعہ ہوں یا کھلے شیعہ ہوں, توحید کا انہوں نے جتنا بھی ستیہ ناش کرنے کی کوشش کرنی تھی کر دی, مگر اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن اور یہ آیات تا قیامت ان کا جھوٹ کا پردہ چاک کرتی رہیں گی اور بتاتی رہیں گی کہ اللہ واحد ہے, اکیلا ہے, صمد ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں, وہ کسی کی اولاد نہیں, وہ کسی میں حلول نہیں کر سکتا. وہ تناسخ کے نظریے سارے باطل ہیں, یہ سارے عقیدے باطل ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے نا شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے 2 آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ سے پناہ مانگو, جو صبح کا بنانے والا جو خالق ہے وہ واحد اللہ ہی ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور جتنی بھی مخلوق میں شر ہے اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے رہو, اور من شر, اور یہ جو چاند ڈوب جاتا ہے اور یہ جادو ٹونے والے اندھیری راتوں میں 2-3 جو رہتی ہیں اس میں جو کرتے ہیں, اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے رہو. اور من شر, اور یہ جو نفاسات, یہ جو عورتیں ہوں یا مرد ہوں, یہ جو نفاسات پھونکے مارتی ہیں, گریں باندھتی ہیں, یہ جادو ٹونے کرتی ہیں, ان سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو. اور اس شر سے بھی جو حسد کرتا ہے, جب اسے حسد ہوتا ہے یعنی کہ حسد سے نقصان دے سکتا ہے, قتل کر سکتا ہے, مار سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی. ان کو بندہ پڑھتا رہے, جادو ٹونے, نظر بد, حسد, ان تمام سے محفوظ رہتا ہے. اور اللہ نے کہا کہ جب بھی پناہ مانگنی ہے رب الناس, اللہ سے مانگنی ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے, تمام کائنات کا رب ہے, واحد ہے, اکیلا ہے, یکتا ہے. سورۃ اخلاص میں تفصیل بیان ہو چکی ہے. مالک الناس, لوگوں کا مالک وہی ہے, لوگوں کا بادشاہ وہی ہے, حقیقی وارث وہی ہے, حقیقی مختار وہی ہے, اس کے سوا کوئی مالک نہیں, کوئی مختار نہیں, کوئی آقا نہیں, کوئی خالق نہیں, کوئی غوث نہیں, کوئی کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں. الہ الناس, لوگوں کا الہ وہی واحد ہے, اکیلا ہے. یہ بت خدا نہیں ہو سکتے, یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرنا, یہ قبروں کو سجدہ نہیں کرنا, یہ پیروں کو سجدہ نہیں کرنا. یہ تمام کھلی گمراہی ہے, چھپی گمراہی نہیں ہے, مگر انسان کے آنکھوں کے آگے جب پردہ پڑ جائے تو اللہ اس سے محفوظ رکھے. وہ من شر الوسواس, اور یہ جتنے بھی وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ فلاں خدا بن گیا, فلاں خدا کا بیٹا بن گیا, فلاں خدا کا ٹکڑا بن گیا, فلاں میں خدا حلول کر گیا, فلاں میں خدا تناسخ کے ذریعے آ گیا, فلاں کے اندر فیض آ گیا, فلاں سے فلاں میں منتقل ہو گیا, یہ جتنی بھی خناس کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. کہا اللہ یوسوس فی صدور الناس, یہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, کہتے ہیں جی بڑی اسرار کی باتیں ہیں, یہ پوشیدہ باتیں ہیں, یہ عام لوگوں کی فہم میں نہیں آ سکتی. ظاہری بات ہے نہیں آ سکتی. شرک اور کفر کی باتیں چاہے اسے کرنے والے جن ہوں چاہے انسان ہوں, اللہ تعالیٰ نے ان سب سے پناہ مانگنے کو حکم دیا ہے. لہذا ہم ان تمام سے پناہ مانگتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ومالک الناس والہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے, ہمیں کفر سے بچائے, ہمیں بدعات سے بچائے, انہیں تمام جھوٹے پیروں سے بچائے. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بعض پیر سچے ہوتے ہیں, بعض جھوٹے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی سچے جھوٹے کی بات ہی نہیں ہے, پیری مریدی تو ہے ہی جھوٹ. نہ اللہ نے حکم دیا, نہ رسول نے حکم دیا, نہ صحابہ نے اس طرح کیا, نہ تابعین نے کیا. 3 صدی کے بعد جب یہ 12واں امام نہیں ہوا, نہ ولد گزر گئے, ان کا امامت کا دعویٰ منصوص من اللہ ہونا زمین بوس ہو گیا, تو انہوں نے پھر ایک نیا عقیدہ بنایا کہ ایک مہدی ہوگا, وہ آئے گا, وہ غار میں روپوش ہو گیا ہے. اور وہاں سے پھر انہوں نے دائی اس کے بھیجنے شروع کر دیے, اور وہ پیر بن کے علاقوں میں بیٹھ جاتے تھے. تو یہ سارا کام تو شیعوں کا ہے, کھلے شیعہ اور چھپے پیر. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. صدق اللہ العظیم.